میں آپ کو آج کی اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا مقصد صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ Before I start, I want to pay homage on behalf of the Armed Forces of Pakistan to the brave sons of soil of Khyber Pakhtunkhwa۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد خیبر پختونخوا کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا احاطہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے غیور اور بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں یہاں افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں کہ ہم سب نے مل کر خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد سے من حاصل قوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان بالعموم اور خیبر پختونخوا بالخصوص دہشت گردی کے ناسور سے نبرد آزما ہے، جس میں ہزاروں معصوم شہریوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، افواج پاکستان، پولیس اور ایف سی کے جوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی دھرتی کو سینچا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو خیبر پختونخوا میں جاری کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں آپریشن کا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ میں دلاتا ہوں اس سلائیڈ پہ 2024 کے دوران خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 14,535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے۔ سال 2024 میں ان آپریشنز کے دوران 769 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جو کہ یومیہ 2.1 بنتی ہے۔ 2024 میں ان آپریشنز کے دوران خیبر پختونخوا میں 577 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں پاک فوج کے 272 بہادر آفیسرز اور جوان، پولیس کے 140 جبکہ 165 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اسی طرح 2025 کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 آپریشنز یومیہ بنتے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3.5 ہے۔ سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز اور جوانان، پولیس کے 73 جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے دوران جہنم واصل کیے گئے خارجیوں کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ while the incident started increasing from year 2021 onwards, the response also went up and more number of Kharjis were killed during the subsequent years۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں، ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو پچھلے سال مارے گئے تھے وہ اس سے پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ تھے۔ تو جہاں آپ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آتی ہے، وہاں ریاست کی طرف سے افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسی، قانون نافذ کرنے والوں کا رسپانس بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اندھوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ یہاں پر گورننس
اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں، صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ میں ان 5 پوائنٹس پہ مزید وضاحت سے اب بات کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں، اور یہاں پہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم ریوائز نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ 2014 میں APS کے واقعے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ وہ پشاور میں بیٹھے، اور اس کے بعد they came out with an agreed document، ایک روڈ میپ جس کا نام رکھا گیا نیشنل ایکشن پلان۔ اس میں کچھ نکات تھے۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیز نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو پچھلی حکومت تھی 2021 میں، انہوں نے انہی نکات میں سے جن پہ کچھ کام ہو گیا تو ان کو اس میں سے خارج کیا، اور یہ 14 نکات ہیں، اس کو نام دیا گیا ریوائز نیشنل ایکشن پلان۔ اور یہ ہمارے تمام سیاسی عمادین، تمام سیاسی پارٹیوں اور اس وقت کی بھی صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ 14 پوائنٹ کام کرنے ہیں۔